العالمين الذي هدانا وهدى المؤمنين وجعلنا من المسلمين ولا سيما من المؤمنين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ولا سيما لعنة الله الباقية على قتلة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فعليه لعنة الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے منعقد ہونے والے خمسہ مجالس کی دوسری مجلس کی سعادت ہم سب کو حاصل ہو رہی ہے. یہ ارشاد گرامی جس میں حضور اپنی بیٹی جناب سیدہ کے رتبے اور مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ فاطمہ میرا حصہ ہے. جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ کو ستایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. یہ ایک حدیث ہے. اس طرح کے مختلف اور متعدد ارشادات پیغمبر کے اپنی بیٹی جناب سیدہ کے حوالے سے تاریخ میں ملتے ہیں. نہ صرف یہ کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ جملے ارشاد فرمائے، بلکہ عملی طور پر بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز، کچھ ایسی چیزیں کر کے دکھائیں کہ جس سے زمانے کے سامنے یہ بات روشن ہو جائے کہ یہ فاطمہ جو میری بیٹی ہے میں اسے بہت عزت دیتا ہوں، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں. اور بار بار یہ بھی بتایا کہ میرا ہر عمل اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور جناب فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے. یہ کسی بند کمرے کے اندر نہیں ہوتا تھا، لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے، سب کے سامنے ہوتا تھا کہ پیغمبر اپنی جگہ سے خود کو کھڑا کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھا رہے ہیں. اس طرح کی حدیثیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس کو کسی نے ستایا تو گویا مجھے ستایا اور اللہ کو ستایا، جس نے اللہ کو ستایا اس نے اپنے آپ کو لعنت کا مستحق بنا لیا. اس طرح کی حدیثیں اور ایسے
افعال کہ اپنی جگہ سے خود کو کھڑا کرنا اور فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھانا. آپ غور کریے گا اس طرح کی حدیثیں، اس طرح کے جملے کہ فاطمہ کو کوئی نہ ستائے، فاطمہ میری چہیتی بیٹی ہے، فاطمہ میری لخت جگر ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں، الگ الگ جگہ پر فاطمہ کا تعارف کرا رہے ہیں. اس کے باوجود امت محمدی کا یہ سلوک ہے فاطمہ کے ساتھ. تو میں یہاں پہ یہ غور کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ کے حوالے سے اتنے اس انداز کے جملے بیان کر کے نہ جاتے اور اپنی جگہ پہ اصحاب کے سامنے اپنی بیٹی کو نہ بٹھاتے تو نہ جانے زمانہ فاطمہ کے ساتھ کیا کرتا. یہ غور کرنے کی بات ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ جناب سیدہ کہ جو اس قدر پاک دامن بیوی ہیں کہ جن کے اوپر یہ مہر لگی ہوئی ہے کہ آپ نور کا ایک ٹکڑا ہیں، شہزادی نور کا ایک ٹکڑا ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. ان کے نور ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، ان کے معصومہ بیوی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ جناب سیدہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، یا اس دور کے مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ کا عقیدہ جناب سیدہ کے بارے میں کیا ہے، تو کوئی نہ اس وقت اور نہ اس وقت یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب فاطمہ نبی کی بیٹی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا. نہ اس وقت کسی نے کہا کہ جناب فاطمہ نبی کی بیٹی نہیں ہے، نہ آج کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی جناب فاطمہ نبی کی بیٹی نہیں ہے. صحیح ہے. ایک بات. دوسرے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ نہیں ہے. سب مانتے ہیں کہ معصومہ ہے، سب مانتے ہیں کہ بیوی معصومہ ہے. معصومہ کا مطلب بھی جانتے ہیں کہ معصومہ یعنی جب سے پیدا ہوئیں اور جب تک دنیا میں زندہ رہیں کبھی ان سے امکان خطا نہ تھا. یعنی ممکن نہیں تھا کہ شہزادی کسی خطا کی طرف جائیں. صحیح ہے. معصوم ہے. سب مانتے ہیں کہ نبی کی بیٹی ہیں، سب مانتے ہیں کہ یہ معصومہ ہیں، عصمت کا پہرا ان کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ سب کا عقیدہ ہے اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی. لیکن آخر پھر کیا وجہ تھی کہ جناب سیدہ کو اسی دربار میں 3.5 گھنٹہ اپنے بابا کے ممبر کے سامنے کھڑا ہونا پڑا؟ آپ کو معلوم ہے جناب فاطمہ جب دربار میں حق مانگنے کے لیے گئی ہیں تو وہی ممبر جس پر رسول بیٹھا کرتے تھے اسی ممبر پر کسی ایک نااہل کو بیٹھا دیکھا اور شہزادی اسی ممبر کے سامنے 3.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر فریاد کرتی رہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کرتی رہیں. کتنی عجیب سی بات ہے. یہ تو سب مانتے ہیں کہ فاطمہ معصومہ ہے، فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں. سب مانتے ہیں نا. اس وقت بھی مان رہے تھے کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، فاطمہ معصومہ ہے، سب مان رہے تھے. اس کے باوجود بھی شہزادی کو دربار میں اتنی دیر تک کھڑا ہونا پڑا اور ایسے انداز میں درباری پیش آئے کہ جناب سیدہ جب آئی تھیں تو انداز الگ تھا، جب دربار سے گھر کی طرف واپس جا رہی ہیں تو واپس جانے کی ہمت نہیں ہے. تاریخ نے لکھا کہ آپ کا انداز اس قدر بدل گیا تھا کہ جیسے جناب سیدہ 3.5 گھنٹے کی جو مدت ہے، جو پیریڈ ہے دربار میں کھڑے ہونے کا، 3.5 گھنٹے میں جیسے بزرگ ہو گئی ہوں، جیسے بوڑھی ہو گئی ہوں. اس قدر آپ کو اسٹریس ہوا، ایسی ڈپریشن، ایسی ٹینشن، ایسی اذیت، ایسا ذہنی طور پر جناب سیدہ کو پریشان کیا گیا. اور پریشان کرنے کی بات سب سے عظیم یہ ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا نبی کی بیٹی ہے، معصومہ ہے. جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، جناب سیدہ معصومہ ہیں. یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ معصومہ ہے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ بھئی نبی کی بیٹی ہیں جناب سیدہ. اس کے باوجود فاطمہ سے یہ سوال کیا گیا کہ بھئی اگر یہ آپ کا حق ہے تو آپ بتائیے کہ اس پہ گواہ کون ہے، اس پہ گواہ کون ہے. شہزادی کی عفت، شہزادی کی عظمت، شہزادی کی عزت آپ کے اس بلند رتبے اور درجے کے سامنے آپ سے یہ سوال کرنا کہ آپ نے کہا کہ بھئی میرے بابا نے جو مجھے فتق دیا تھا، جو میرا حق ہے وہ مجھے لوٹایا جائے، یہ سوال کرنے کے بعد شہزادی سے یہ کہنا کہ گواہ کون ہے، یہ بہت بڑی توہین ہے.
یہ بہت بڑی توہین کی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد گواہوں میں جناب ام ایمن، جناب امیر المومنین ام ایمن پاک دامن بیوی ہیں، جناب امیر المومنین معصوم امام ہیں، جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ 4 شخصیات گواہوں میں ہیں کہ جناب سیدہ جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں اور ان کو ان کا حق دے دیا جائے، لیکن پھر بھی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے۔ امیر المومنین اگر کسی بات کو کہہ دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، معصوم امام ہے، لیکن پھر بھی گواہی نہیں مانی گئی۔ بات یہاں تک بڑی، معاملہ اتنے آگے تک پہنچا کہ جناب سیدہ سے یہ کہا گیا کہ لاؤ آپ کے بابا نے جو تحریر دی تھی وہ تحریر ہمیں دکھائی جائے۔ تحریر دکھائی گئی تو جیسے ہی جناب سیدہ نے وہ تحریر دکھائی تو فاطمہ کے سامنے اس تحریر کو پھاڑ دیا گیا۔ وہ تحریر نہیں پھٹ رہی تھی، وہ فاطمہ کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، اس لیے کہ آپ کے بابا کی دی ہوئی جو تحریر تھی جس میں آپ کا حق تھا، بڑا یعنی میں نے اس وقت مغرب اور عشاء کے درمیان مسائل میں عرض کیا، سوال ایک صاحب نے کیا کہ یہ ایام فاطمیہ کہ جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جناب فاطمہ کون ہیں، جناب فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا، جناب فاطمہ کے ساتھ کس نے کیا، کس انداز کا ظلم ہوا، کیسی آپ کی زندگی تھی، اس سب پہ ہم چرچا کریں اور یہ ذکر کریں اور اس کو عام کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا مشن اور مقصد ہے علماء کا کہ بھئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو ایام ہیں، جو آپ کی شہادت کے دن ہیں، زیادہ سے زیادہ مجلس منعقد اسی لیے ہو تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچے اور ظالم کیا ہو جائے، بے نقاب ہو جائے۔ اب جناب سیدہ آپ دیکھیں روایت میں لکھا ہے کہ ادھر سے آپ گئی ہیں تو امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے گئی ہیں اور نارملی چلتی بھی گئی ہیں، لیکن جب دربار سے بیوی واپس آئی ہیں تو اب امام جناب فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ ہمت نہیں ہے، کسی کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی جناب سیدہ جو ہے وہ اس طرح اس انداز سے اپنا حق مانگنے جائیں گی اور ایسا جواب آپ کو ملے گا۔ صحیح ہے، یہ بیوی ولایت کی محافظہ بیوی ہے، جناب سیدہ ولایت کی محافظہ ہیں۔ اچھا، فدق مل جاتا تو کیا کرتی جناب سیدہ؟ اگر فدق مل جاتا تو کیا کرتی، یا ان کی والدہ نے کیا کر لیا؟ ان کی والدہ کے پاس بہت ساری جائیداد تھی، تو انہوں نے اپنے کون سے ایسے پرسنل ایکسپینس رکھے ہوئے تھے، اپنے ذاتی ایسے اخراجات کون سے تھے کہ اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر وہ ایسا خرچ کرتے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب خدیجہ کا جتنا مال تھا کہاں خرچ ہوا؟ راہ خدا میں خرچ ہوا، راہ اسلام میں خرچ ہوا۔ تو اگر شہزادی کو فدق واپس مل جاتا تو کیا ہوتا؟ جناب سیدہ یقیناً اپنی ماں کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس سارے خزانے، اس ساری دولت کو جس کا نام باغ فدق ہے، اس فدق کو کہاں لگاتی؟ اسلام کے پروان چڑھانے پہ لگاتی۔ تو مسلمانوں کی جو آج بدتر حالت ہے، دنیا میں چن چن کے انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ حالت نہ ہوتی؟ جناب سیدہ کیا کرتی؟ پرسنل تو کرتی نہیں، معصومہ بیوی ہیں، اگر فدق دے دیا جاتا تو کیا کرتی؟ مسلمانوں کے لیے کچھ بھلائی کرتی، کچھ خیر کرتی، لیکن نہیں دیا گیا۔ یہ محافظہ ہیں ولایت کی۔ جب تک جناب سیدہ زندہ رہی ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے پیغام دیتی رہی ہیں۔ آپ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ گھر گھر جا کے جناب امیر کی ولایت کا پیغام دیا کرتی تھی، لوگوں کو گھروں پہ جا جا کے بتایا کرتی تھیں کہ یہ امیر المومنین، ان کی اطاعت آپ کی گردنوں پہ فرض ہے۔ یہ امیر المومنین جو نبی کے اتنے چہیتے ہیں، چاہنے والے ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ نبی کے داماد ہیں۔ یہ ولایت کا پیغام جناب سیدہ گھر گھر جا کے دیا کرتی تھیں۔ اسی لیے آپ مجلس میں سنا ہوگا آپ نے کہ آپ کو ایک مرتبہ کسی نے یہ خبر دی کہ جب مولا گھر سے باہر جایا کرتے ہیں تو مولا کے ساتھ لوگ بہت اچھی طرح مخاطب نہیں ہوتے، تو شہزادی نے علی سے پوچھ لیا تھا کہ علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، بڑی عجیب سی بات ہے، میں نے سنا ہے
کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو علی نے فرمایا تھا کہ سلام کرنا تو دور کی بات ہے، میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ عجیب انداز ہے، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو جناب سیدہ کو بہت افسوس ہوا تھا، جناب سیدہ کو بہت افسوس ہوا تھا، اس لیے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں ایسا مثالی کردار، ایسا رول ادا کر رہی تھیں کہ آپ امیر المومنین کی ولایت کو جگہ جگہ پھیلانے اور جگہ جگہ پہنچانے کا عظیم کردار ادا کر رہی تھیں، ٹھیک ہے؟ خاتون ہیں، وائف ہیں، بیوی ہیں، مگر معصومہ ہیں اور ایک ذمہ دار شخصیت ہے، نبی کی بیٹی ہیں اور امام علی کی زوجہ ہیں، لہذا اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی تھیں۔ لکھا ہے کہ جیسے نبی بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ کے گرد و نواح آپ کے اصحاب بیٹھے ہوا کرتے تھے اور مسائل لوگ لے کے آیا کرتے تھے، سوال پوچھا کرتے تھے، تو جیسے مرد حضرات کے درمیان میں یہاں چلتا تھا پیغمبر کے ساتھ، ایسے ہی یہی سلسلہ خواتین کے درمیان میں ادھر جناب فاطمہ زہرا پورا کیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے؟ لکھا ہے کہ لوگ سوال لے کے آیا کرتے تھے، لوگ اپنے اپنے سوال لے کے آیا کرتے تھے اور جناب سیدہ سوال کا جواب دیا کرتی تھی۔ ایک خاتون سوال لے کے آئی کہ بھئی میرے شوہر کا ایک سوال ہے، وہ نبی کی خدمت میں جا کے سوال پوچھنے سے شرم کرتا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ میں آپ سے سوال پوچھوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پوچھیے کیا سوال ہے۔ کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ کے بابا رسول اللہ سے کئی بار میرے شوہر نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کے بابا فرماتے ہیں کہ ہم جن کاموں سے روکتے ہیں، ہم اہل بیت، ہم پنجتن جن کاموں سے روکتے ہیں ان کاموں سے رک جانا چاہیے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کاموں کو کرنا چاہیے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اب میرے شوہر کا سوال یہ ہے، یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب سوال یہ ہے کہ شوہر نے یہ کہا کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم انہیں اچھی طرح انجام دیتے ہیں، لیکن جن کاموں سے روکا گیا ہے اس میں ہم کہیں نہ کہیں 80-20 ہیں یا 50-50 ہیں۔ کچھ کاموں میں اطاعت کرتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی اطاعت ہم سے نہیں ہو پاتی۔ تو میرے شوہر کا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جناب سیدہ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جن کاموں کو انجام دینے کا حکم دیا اسے انجام دیتے ہیں، جن کاموں سے آپ نے روکا ان میں کچھ کاموں سے ہم رک جاتے ہیں، مگر کچھ کام ایسے ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، انجام پا جاتے ہیں۔ تو ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا آپ کے شیعہ نہیں ہیں؟ شہزادی نے فرمایا اپنے شوہر سے جا کے کہہ دینا کہ آپ محب ہیں۔ کیا کہہ دینا؟ آپ محب ہیں، شیعہ نہیں ہیں، آپ محب ہیں۔ محب یعنی محب کا مطلب ہے کہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں ہم اہل بیت کے بارے میں، ہم اہل بیت کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم نے جو کہا ہے وہ کرتے ہیں، ہم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس پہ 100% نہیں ہیں۔ اگر اطاعت میں 100% آپ نہیں ہیں تو آپ محب ہیں، کیونکہ ہم سے محبت کرتے ہیں مگر شیعہ نہیں ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ گئے اور جا کے انہوں نے پیغام دے دیا، اپنے شوہر کو بتایا کہ بھئی اس طرح پیغام ملا۔ اب یہ تو ایک سوال انہوں نے کیا تھا، لیکن یہ پیغام اس کے شوہر کے لیے نہیں تھا، یہ اب سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے شہزادی کا جواب تھا کہ شہزادی فاطمہ نے رہتی دنیا تک کو بتا دیا کہ اگر اہل بیت کا پکا شیعہ ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر وہ کام کرنا پڑے گا کہ جس کے لیے اہل بیت نے فرمایا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ اب جو اس میں کچا پکا ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ محب ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم سب انسان ہیں نا، الگ الگ ہمارے چہرے، الگ الگ ہمارا رنگ،
الگ الگ ہماری سوچ، الگ الگ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہماری کوالیفیکیشنس، ٹھیک ہے، ہماری قابلیتیں الگ، ہماری صلاحیتیں الگ، ہمارا رہن سہن الگ. ہمارے گھر میں آج کچھ بنا ہے، آپ کے گھر میں آج کچھ بنا ہے، ہم نے کسی اور طرح کے کپڑے پہنے، آپ نے کسی اور طرح کے کپڑے پہنے. صحیح ہے، ہم سب کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، مگر انسان ہونے میں ہم سب برابر ہیں. انسان ہونے میں ہم سب برابر ہیں، ہم سب انسان ہیں. اب آپ دیکھیے، اہل بیت جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئیڈیل بنا کے بھیجا ہم انسانوں کے لیے. میں نے کہا ہم سب الگ الگ ہیں، مگر ہم یہاں ایک ہی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کا نام ہے ولایت اہل بیت علیہم السلام، جہاں آ کے ہم سب جمع ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بہت سے افراد باہر کسی کے ساتھ مل کے ایک جگہ بیٹھنا پسند نہ کرتے ہوں، ایک جگہ بیٹھنا پسند نہ کرتے ہوں، کوئی کسی کے ساتھ بات نہ کرتا ہو، کسی کے ساتھ آپسی کوئی رنجش ہو، کسی کو کسی کی کوئی بات بہت غلط اور بری لگ گئی ہو. یہ بہت پاسبل ہے کہ ایک صاحب یہاں بیٹھے ہیں پلر کے اس پار والے سے وہ باہر نہیں ملتے، مگر مجلس میں برابر میں بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو ہم سب کو جمع کرنے والی چیز ہے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام. صحیح ہے، کیا ہے؟ محبت اہل بیت. امام کی ایک حدیث یاد آئی مجھے، آپ نے فرمایا کہ شاید یہ پچھلی بار بھی میں نے پڑھی تھی، احبب حبیب آل محمد وَإِن كَانَ قَاتِلًا لِأَبِيكَ. فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے سے محبت کرو، وہ چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. وَأَبْغِضْ بُغِيضَ آلِ محمد وَإِن كَانَ أَبِيكَ. اور آل محمد سے بغض رکھنے والے سے بغض رکھو، وہ چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ اہل بیت سے عداوت اور بغض رکھتا ہے تو اس سے محبت مت رکھو. تو ہمارے محبت کا معیار، ہمارے بغض کا معیار کیا بنا؟ کیا بنا؟ اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت کا معیار ہے، اہل بیت سے بغض کا معیار ہے. تو جو اہل بیت سے محبت کرے گا ہم کیا کریں گے؟ اس سے محبت کریں گے. جو اہل بیت سے عداوت کرے گا، بغض کرے گا، ہم ہرگز اس سے محبت نہیں کریں گے. یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا اعلان ہے کہ ہماری محبت کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ در اہل بیت ہے. آپ کو پتا ہے دنیا محبت میں بنی ہے. یہ دنیا کس میں بنی ہے؟ محبت میں بنی ہے. محبت کے سوا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. محبت کے سوا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. محبت کے ٹائپس ہیں، محبت کے ٹائپس ہیں، قسمیں ہیں الگ الگ، محبت کی قسمیں ہیں الگ الگ. مگر اس دنیا میں جو بھائی چارگی ہے، جو دوستی ہے، جو رشتہ داریاں ہیں، جو ریلیشنز ہیں، جو فرینڈشپ ہے، جتنے بھی قسم کے تعلقات ہیں، وہ سب محبت کی بنیاد پر قائم ہیں. اللہ دنیا کے بنانے سے پہلے تنہا اکیلا چھپا ہوا خزانہ تھا. اس نے خود حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں راز تھا. فاحببت ان اعرف، لفظیں استعمال ہوئی ہیں احببت، اسی سے حب بنا، اسی سے محبت بنا. مادہ ایک ہی ہے، میم اور ہے اور با اور تا ملا کے محبت ہو جاتا ہے. عربی میں حب کہتے ہیں محبت، اردو ہندی کا لفظ ہے. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہا اور با، ہے اور بے جسے آپ کہتے ہیں، حب یعنی محبت. اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اس بات سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے دنیا کو پیدا فرمایا. کیا کہا اللہ نے؟ کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی مجھے نہیں جانتا تھا. بھائی جانتا تو وہ جو دنیا میں ہوتا کوئی تھا ہی نہیں، صرف اللہ تھا. تو میں نے یہ چاہا، مجھے اس بات سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا. تو آپ دیکھیں نظام دنیا، آغاز دنیا کی اسٹارٹنگ ہی ہو رہی ہے کس بنیاد پر؟
محبت کی بنیاد پر. اگر آپ چاہتے ہیں پیغام ہے، لے کے جائیے گا آج کی مجلس کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ویلیو، اپنی قدر، اپنی منزلت، اپنا رتبہ، اپنا مقام بڑا بنائیں، اپنے دوستوں میں، اپنے والدین کی نگاہوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے فرینڈز میں، اپنے باس کے یہاں، اپنے امپلائیز کے یہاں، تو آپ کو پیار اور محبت سے پیش آنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کے جذبات یا کسی کے دل کو اپنی بلند آواز سے جیت لوں، which is not possible، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی آواز بلند ہے، آپ کا لہجہ کڑک ہے، آپ کے پاس مینرز نہیں ہے، آپ کے پاس اخلاق اہل بیت نہیں ہے، تو آپ کبھی کسی کا دل نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جتنے ہمیں پیغام دیے ہیں، اس کا سب کا جو ماحصل ہے، خلاصہ اگر ایک ہاتھ میں آپ کریں تو وہ ہے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت کا کردار. اور وہ کیا ہے؟ آپ سراپا اوپر سے نیچے تک پورا آپ کا وجود اخلاق اور محبت سے بھرا ہوا تھا. اگر کسی کے پاس اخلاق محمدی نہیں ہے تو وہ مسلمان پریکٹیکلی تو نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ اپنی داڑھی سے، وہ اپنے لباس سے، وہ اپنے سلام کرنے کی عادت سے لوگوں کو یہ دکھا سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، مگر عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے. صحیح ہے. روایت ہے کسی نے پوچھا مسلمان کون ہے، ڈیفینیشن کیا ہے مسلمان کی؟ مسلمان کون ہے؟ آج اگر کسی بچے سے پوچھو کہ مسلمان کون ہے ہندوستان کی دنیا میں، تو وہ کہے گا مسلمان وہ ہے جو گوشت کی بازار میں کھڑا ہوا دکھائی دے گا. ٹھیک ہے، آج پلائی لے کے آ رہے ہیں، بریانی بنے گی، وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. لیکن پیغمبر کی نگاہوں میں مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم من یدہ ولسانہ الآخرین. آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہیں کہ جن کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں، وہ مسلمان ہے. اب یہ فارمولہ دیکھیے، یہ ڈیفینیشن جو مسلمان کی ہے، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں وہ مسلمان ہے. جو محفوظ ہے وہ نہیں، جس سے محفوظ ہے وہ مسلمان ہے. تو ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے یہیں پہ فیصلہ کر لے کہ اس کے ہاتھ، اس کی زبان دوسروں کو امان دیتی ہے یا پریشانی دیتی ہے. اگر اس کی زبان اور اس کا ہاتھ دوسروں کو امان دیتا ہے تو وہ مسلمان ہے. لیکن اگر اس کی زبان اور اس کا ہاتھ دوسروں کو سراسر تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لاکھ مسلمان سمجھتا رہے، پیغمبر کی نگاہ میں وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ دنیا کو حیرت ہے کہ ہم اسلام کی روح کو نکال رہے ہیں، دھیرے دھیرے اسلام کی روح نکال رہے ہیں. آپ غور کیجئے گا میری بات پہ، اسلام کی روح دھیرے دھیرے غیر مسلم نکال کر اپنے گھروں میں لے جا رہے ہیں. آپ غور کیجئے گا اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام کی روح کیا؟ ابھی بتایا میں نے آپ کو. اسلام کی روح محبت اور اچھا اخلاق. محبت اخلاق کا ہی ایک پارٹ ہے. مینرز، تہذیب، تمدن، شعور، اخلاق، یہ سب اسلام کی روح ہے. اسلام کی روح دوسرے لوگ مسلمانوں سے نکال کر لے جا رہے ہیں. انہوں نے نہج البلاغہ اور قرآن سے اسلام کی روح نکالنا شروع کیا اور اپنی قوموں کے اندر جا کے اس روح کو پھونک رہے ہیں. صحیح ہے. آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھ لیجئے. لائن میں لگ جائیے کہیں پہ، ایک 20 عدد مسلمان کہیں لائن میں کھڑے ہوں گے تو 20 منٹ میں دیکھیے 20 بار یا تو کوئی کسی کو اپنی خوبصورت زبان سے نواز چکا ہوگا یا جو ہے اپنے ہاتھ سے اس کو سہلا چکا ہوگا. اب آپ دیکھیے 20 کھڑے ہیں کہیں پر انگریز، 20 منٹ چھوڑیے 1 گھنٹہ کھڑے رہیں گے، نمبر نہیں آئے گا، خاموشی سے گھر چلے جائیں گے، اگلے دن پھر آ کے کھڑے ہو جائیں گے. ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ. تو
تو روح اسلام کو نکال کے جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اسی بات میں خوش رکھا گیا ہے کہ بہترین آرام سے بریانی کھاؤ اور بہترین موسم ہے، سو جاؤ۔ تو ہم جاگیں، جاگنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جب انسان جاگ جائے، جب آنکھ کھلے تبھی سویرا ہے، جب آنکھ کھلے تبھی سویرا ہے۔ تو ہم اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے اخلاق محمد کو نہ جانے دیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں یہ کمال نہیں ہے، سامنے والا ہمارا اخلاق دیکھ کے ہمیں کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کمال ہے۔ اپنے آپ تو ہم سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ بہرحال اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ شخصیات ہیں کہ جن کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا گیا، اور ان کی محبت کو ہماری گردنوں پر فرض کیا گیا۔ اہل بیت کی محبت ہمارے گردنوں کے اوپر فرض کی گئی کہ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں، انہیں یاد رکھیں، اور ان کا ذکر اپنے آنے والی جنریشن کے درمیان ہم زندہ رکھیں۔ روایت ہے امام کی خدمت میں 50 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت میسرہ نام کے ایک راوی نے اس روایت کو امام سے نقل کیا کہ میں ابو جعفر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ امام 50 افراد کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے ایک سوال کیا، اس سے پہلے امام نے یہ کہا، لوگوں کو پیغام دیا کہ من احبنا اہل البیت احبہ اللہ، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا پیغام دیا؟ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ امام بیٹھے ہیں کچھ اپنے صحابیوں کے درمیان، کسی بند کمرے کی بات نہیں ہے۔ اب امام نے لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھا۔ روایت کہتی ہے کہ یہ جو صحابی راوی ہیں روایت کے، یہ امام کی خدمت میں حاضر تھے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ من احبنا احبہ اللہ، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اتدرون، جمع کا صیغہ استعمال کیا، سب سے مخاطب ہو کے امام نے سوال کیا، کیا تم سب جانتے ہو ای البقاء افضل عند اللہ منزلتاً، کیا تم جانتے ہو زمین کا کون سا ٹکڑا، کون سی جگہ منزل اور مقام کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے بلند اور افضل ہے؟ لکھا ہے فلم یتکلم احد منا، جتنے افراد بھی امام کی بارگاہ میں امام کے سامنے بیٹھے تھے ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے فقال الامام علیہ السلام، خود امام ہی نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا ذالک مکۃ الحرام، وہ مقدس زمین کا ٹکڑا اس پوری دنیا کے اندر جو افضل ہے اور احترام کے لائق ہے اللہ کے نزدیک، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ التی رضی اللہ لنفسہ حرما وجعل بیتہ فیہا، کہ جس شہر کے اندر اللہ نے اپنا حرم بنایا، اپنا گھر اس کے اندر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک اور سوال کیا، اتدرون ای البقاء افضل فیہا عند اللہ، میرے ساتھ چلیے گا روایت میں، سوال کیا کیا تم جانتے ہو کہ حرمت کے لحاظ سے اللہ کی نظر میں سب سے افضل کون سا زمین کا حصہ ہے؟ فلم یتکلم احد منا، تو راوی لکھتا ہے کہ ہم جتنے بھی 50 آدمی بیٹھے تھے ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فقال، امام ہی نے خود فرمایا ذالک المسجد الحرام، سب سے افضل حصہ مسجد حرام ہے، مسجد حرام ہے جو مکے کے اندر ہے۔ ثم قال اتدرون ای بقعۃ فی المسجد الحرام افضل عند اللہ حرمۃ، پھر امام نے سوال کیا یہ جو مسجد حرام جس کے اندر کعبہ بنا ہوا ہے مکہ شریف کے اندر جہاں طواف کرنے جاتے ہیں، پھر امام نے کہا یہ جو مسجد حرام بنی ہوئی ہے اس پوری مسجد کے اندر سب سے افضل مقام کون سا ہے؟ تو لکھا ہے کہ ولم یتکلم احد منا، ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فقال الامام علیہ السلام، خود امام ہی نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ فقال ذالک ما بین الرکن الاسود والمقام
वबाबिल काबा, आपने सबसे पहले सवाल क्या किया था, सबसे अफजल कौन सी जगह है, मक्का, उसमें सबसे अफजल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम में सबसे अफजल क्या है, काबे का दरवाजा और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिमी, 3 चीजों का लफ्ज है रिवायत के अंदर। सबसे पूरी दुनिया में सबसे अफजल शहर मक्का, सबसे अफजल शहर मक्का, मक्का में सबसे अफजल जगह मस्जिद हराम, मस्जिद हराम में सबसे अफजल कौन सी जगह, काबे का दरवाजा और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम। आपने देखा होगा फोटो में काबे के सामने चांद की शेप में एक जगह बनी हुई है, ठीक है, लिखा है, बाद रिवायतों में मिलता है कि ये पहले कभी काबे का हिस्सा होती थी, जब काबा तामीर हो रहा था, मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, काबा तामीर हो रहा था तो उनका बजट कम था तो उसको बाहर कर दिया, कम जगह में बनाया ताकि बजट के अंदर काबे की तामीर मुकम्मल हो जाए, और वहाँ पर एक निशान बना के छोड़ दिया गया जो इस बात की अलामत है कि वो जगह भी काबे ही का हिस्सा है, यानी वो पूरा काबा जो है वो कहलाता है और सबसे ज़्यादा उसका एहतराम है। तो दुनिया में सबसे अफजल जगह शहर के एतबार से मक्का, मक्के में सबसे अफजल जगह मस्जिद हराम, मस्जिद हराम में सबसे अफजल जगह मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद और काबे का दरवाज़ा। अब देखिए इमाम ने सबसे पहले तो सवाल किया लोगों से कि सबसे अफजल शहर मक्का, उसमें सबसे अफजल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम में सबसे अफजल काबे का दरवाज़ा और मकाम इब्राहिमी और हजर अस्वद। अब इमाम फरमाते वल्लाहि लौ अन्न अब्दन सफ़ क़दमैहि फ़ी ज़ालिकल मकान क़ाम लैलन मुसल्लियन हत्ता युजीअहु अन्नहार वसामा हत्ता युजीअहु अल-लैल वलम यारिफ हक़्क़ना। इमाम ने फरमाया सबसे पहले बताया सबसे अजीम जगह मक्का, उसमें सबसे अजीम जगह मस्जिद हराम, मस्जिद हराम में सबसे अजीम जगह काबे का दरवाज़ा और मकाम इब्राहिमी और हजर अस्वद। फरमाया ये जो जगह है सबसे अजीम, इस जगह पर अगर कोई इंसान, अल्लाह की कसम खा के इमाम ने फरमाया वल्लाहि कहा, वल्लाहि लौ अब्दन सफ़ क़दमैहि फ़ी हाज़ल मकान, फरमाया खुदा की कसम अगर कोई इंसान दुनिया की इस सबसे अजीम जगह पर काबे के दरवाजे पे खड़े होके पूरा दिन नमाज पढ़ता रहे और पूरे दिन रोजे रखे और अपनी पूरी रात इबादत में बसर करे, लेकिन हम अहले बैत के हक को अगर न जानता हो लम यक़बल मिन्हु शैअन, तो उससे एक जर्रा इबादत का कबूल नहीं होगा। क्या फरमाया, एक जर्रा इबादत का उससे कबूल नहीं होगा। अब आप जरा सा गौर करिए कौन सी जगह की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, अरे अभी तो बात हुई है, सबसे अफजल जगह की बात हो रही है, सबसे अफजल जगह की बात हो रही है। ये सबसे अफजल जगह की बात पहले इमाम ने बताई, बाद में ये कहा क्यों ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, इसलिए कि शख्सियत या मकाम जितना बुलंद होता है उतना ही इंसान का अपना कोई भी एक्टिविटी या उसका मेयार बुलंद होता है, सही है। मिसाल, एक साहब खंबादा है, एक सेल्फी यहाँ से लेके अपने स्टेटस पे डाल दें, उनके दूसरे भाई दुबई जाएं और बुर्ज खलीफा के सामने खड़े होकर सेल्फी डाल दें, ज़्यादा लाइक कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे ज़्यादा लाइक्स, कहाँ आएंगे, बुर्ज खलीफा के आएंगे। क्यों आएंगे भाई, क्यों आएंगे, क्योंकि उसका स्टेटस यहाँ से बड़ा है। तो जितनी अजीम जगह पर आप जाके खड़े हो जाते हैं, आपके वहां से दिखने वाले कमाल, वहां से दिखने वाली एक्टिविटीज, वहां से दिखने वाली हरकतें आपकी नजर में आती हैं। तो इमाम ने सबसे पहले तारुफ यही करवाया, नजर में रखिएगा, सबसे पहले तारुफ यही करवाया कि दुनिया में सबसे अफजल शहर मक्का, मक्के में सबसे अफजल जगह मस्जिद हराम, मस्जिद हराम का सबसे अहम नुक्ता काबे का दरवाजा और मकाम इब्राहिमी। इस जगह पर आके अगर कोई इंसान अपने पूरे दिन का रोजा रखे और दिन भर इबादत करता रहे, रात भर नमाजें पढ़ता रहे, लेकिन हम अहले बैत के हक को अगर नहीं जानता है तो उससे एक जर्रा इबादत का कबूल नहीं होगा। जिससे एक जर्रा इबादत का कबूल नहीं है तो वो जन्नत में तो सवाल ही नहीं है चला जाए। तो अब सवाल मुसलमानों से ये है कि एक आदमी इतनी अजीम जगह पर खड़े होके दिन भर इबादत करके जन्नत में नहीं जा सकता,
تو آج کا مسلمان اپنی امی کا نعرہ لگا کے یا چچا صحابی کو رضی اللہ کہہ کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ سوچنے کی بات ہے. غور کرنے کی بات ہے. امام نے پہلے اسی لیے سوال کیا تھا، کیا تم جانتے ہو اس پوری دنیا میں سب سے افضل جگہ کیا ہے؟ تو کسی کو نہیں معلوم تھا تو خود ہی جواب دیا تھا، تاکہ وہاں سے ماحول تیار کر کے لائیں کہ سب سے افضل جگہ پر کھڑے ہونے والے شخص نے اگر اپنی پورے دن نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، اس کی بھی ذرہ برابر عبادت قبول نہیں ہے اگر ہم اہل بیت کے حق سے غافل ہے. یعنی معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا اور ان سے محبت کرنا. اب آئیے دوستوں، ایک بات یہ ہے کہ بڑی آسانی سے آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ بزرگوں سے ہمیں ملا، یہ ہمیں بزرگوں سے سلیقہ ملا، اور اس پروردگار کی خوبصورت توفیق ہے کہ جس نے ہمیں شیعہ سماج اور شیعہ گھرانے میں پیدا کیا کہ ہمیں آسانی سے دین بغیر کسی تکلیف کے مل گیا. اب آپ دیکھیے، یہ ہمیں مل تو گیا، اب ہمیں اسے باقی رکھنا ہے اور اسے اس کے صحیح اسٹیٹس کے ساتھ پہچاننا ہے. صحیح ہے؟ ورنہ وہی ہوگا کہ مسلمان کون ہے؟ کون ہے مسلمان؟ جو ٹوپی لگائے گا، جو گوشت کھائے گا، جو کرتا پاجامہ پہنے گا، وہ مسلمان ہے. تو مسلمان تو ہے، لیکن دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم نے تو کتابوں میں پڑھا تھا انگریز. اچھا ایسا نہیں ہے. آپ میری بات چھوڑیے، گوگل ہے. آج کے زمانے میں کوئی بھی مولانا آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور جو مولانا آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے وہ شاید خود دھوکے میں ہوں گے. کوئی بھی آدمی، مولانا ہو، بزنس مین ہو، دکاندار ہو، آج جو ماحول ہے 2023 کا جو زمانہ ہے، ایک کیمرہ میری بات کو ریکارڈ کر رہا ہے، یہ جو زمانہ ہے اس میں آپ کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے، غلط بات بتا کے نکل ہی نہیں سکتے. گوگل ہے، حضرت گوگل آپ کے ہاتھ میں بیٹھے ہیں، موبائل ہے آپ کے پاس، آپ چیک کر لو گے، فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا. سرچ کر لو گے. آپ کو سرچ نہیں آتا کرنا تو آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جا کے چیک کروا لو گے، بھئی ایسی سی بات ہم نے سنی ہے، ذرا دیکھنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد پر. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، یہ جو ہمیں ملا ہے اسے ہمیں صحیح سے سیکھنا ہے. میں نے کہا کہ دوسرے لوگ روح اسلام کو نکال کر لے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے اندر اسے باقی رکھنا ہے، اپنے اندر ہمیں اسے باقی رکھنا ہے. ایک چھوٹا سا میسج اور مجلس تمام. جہاں اہل بیت کے بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، وہیں ایک پیغام یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. صحیح ہے؟ ایک دوسرے کی کاٹ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے نقصان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. صحیح ہے؟ لوگ اچانک میں اگر آپ سے کسی کا نقصان ہو جائے تو چلے گا، لیکن پورا پلان تیار کرنا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ بہت عظیم گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے پورا انتظام کرنا، پوری تیاری کرنا، پورا پلان بنانا کہ ہاں ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے، بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ نے پلان بنایا کسی کو نقصان پہنچانے کا. اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم نقصان تو مت کرو. کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان مت کرو. کسی کو اپنی 4 باتوں سے خوش نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسے رنجیدہ تو مت کرو. ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس عقائد تو بہت ہیں، جملہ یاد رکھیے گا، عقیدے ہم ہندوستانیوں سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہیں. عقائد بہت ہیں مگر دل ایمان اور یقین سے خالی ہیں. عقائد بہت ہیں مگر یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے. عقائد بہت ہیں، عقیدے بہت ہیں ہمارے پاس. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور بھلائی سے پیش آئیں.
پیغام دیا اہل بیت نے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ کوئی پسند کرے گا اپنے بھائی کا گوشت کھا؟ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے غیبت کہتے کسے ہیں؟ یہ آخری بات ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کوئی غیبت کر رہا ہے کسی کی کہ ارے انہوں نے تو ایسا کیا، انہوں نے تو ایسا کیا، انہوں نے تو ایسا کیا۔ اب اگر وہاں پر کوئی مومن آ کے یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی آپ غیبت کر رہے ہیں، تو یہ سامنے والے صاحب جو غیبت میں لگے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ارے سچ ہی تو بتا رہے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ارے سچ ہی تو بتا رہے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سچ بتانا ہی غیبت ہے، سچ بتانا ہی غیبت ہے۔ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے، اس برائی کو آپ کسی کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑا درجہ تہمت ہے۔ کیا ہے؟ تہمت ہے۔ تو غیبت یعنی اس کے اندر جو برائی پائی جا رہی ہے اس کو آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے کسی کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں اور بازار میں لا رہے ہیں، یعنی عام کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو یہ اور خطرناک بات ہے کہ آپ جو ہے وہ باتیں اس سے منسوب کر رہے ہیں جو اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی ہیں، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ تہمت کہا جاتا ہے۔ تو غیبت کا گناہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، آپ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اور خواہ مخواہ اپنی نیکیاں، اپنے اعمال اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ تو غیبت کے لیے ہے۔ تو تہمت جو غیبت سے بھی آگے کا درجہ رکھتی ہے تو اس کا عقاب اور اس کا عذاب تو یقیناً اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ نے ایسی باتوں کا تذکرہ کیا جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ جناب سیدہ کے طفیل اور آل محمد کے صدقے ہم سب کو چھوٹے اور بڑے ہر گناہ سے محفوظ فرمائے۔ ہم حاضرین جناب سیدہ آپ کی مجلس برپا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی اس مجلس کو پروردگار قبول فرمائے گا، اور اس کا جو اجر اور ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو عطا فرمائے۔ جناب سیدہ جو اپنے بابا کے بعد اس قدر مظلومہ بیوی ہو گئی ہیں کہ جنہیں ہر موقع پر ایسے امت کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ وہی امت کہ جو میرے بابا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہے، آج میرے بابا دنیا سے رخصت ہوئے تو یہی امت مجھے ستانے پہ لگی ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، غور کریے آپ۔ جناب سیدہ کے بابا ہی کا کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور آج نبی زادی کو اس انداز سے ستایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بابا کی قبر پہ آ کے گریہ کر رہی ہیں، رونے پہ مجبور ہیں۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، تصور کریے گا۔ یہ جناب سیدہ جن کا سن کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، آپ اپنی بہت کم عمر میں بوڑھی ہو گئیں، اور حال یہ تھا کہ آپ کی کمر جھک گئی، اور بچوں کی تربیت میں آپ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ آج کی خواتین کے لیے نمونہ عمل بن گیا ہے۔ جناب سیدہ مظلومہ بیوی ہیں، چھوٹا سا 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ اپنی عالم بیماری میں اپنے حجرے کے اندر ہیں اور یہ وصیت کر چکی ہیں کہ جب تک ذکر کی آواز آتی رہے تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اگر سبحان اللہ کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا کہ فاطمہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ایک مرتبہ آپ کی بیماری کے عالم میں جناب فاطمہ نے جناب زینب کو اپنے قریب بلایا۔ تاریخ نے لکھا کہ 4 سال کی جناب زینب ہیں، اور بلانے کے بعد وصیت کرنا شروع کی، دیکھو زینب، بیٹا زینب، یہ 4 کفن ہیں، اللہ نے میرے بابا کی رحلت کے وقت 5 کفن جنت سے بھیجے تھے، ایک کفن آپ کے بابا نے میرے بابا کو دے دیا، یہ 4 کفن رکھے ہوئے ہیں،
ایک کفن انہی چند دنوں کے اندر مجھے ضرورت پڑے گی تو آپ کے بابا آ کے گھر میں پوچھیں گے کہ زینب کفن کہاں ہے، تو میں بتا ہی دیتی ہوں کہ یہ کفن میرا ہے، یہ کفن آپ کے بابا کا ہے، اور یہ کفن حسن مجتبیٰ کا ہے۔ ایک مرتبہ اگر میں یوں کہوں کہ جناب سیدہ چھوٹی سی 4 سال کی بچی ہے اور اتنی بڑی اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ کفن کا تعارف کرایا جا رہا ہے، تو عجب نہیں آواز آئے کہ زینب کے صبر کو شہزادی پہلے سے جانتی ہے۔ شہزادی فاطمہ جانتی ہے کہ زینب کا کلیجہ اتنا مضبوط ہے کہ چند قدم کے فاصلے سے زینب کو دیکھنا ہے کہ اس کے بھائی حسین کا گلا کاٹا جا رہا ہوگا اور زینب ایک ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی ہوگی۔ زینب کے صبر کو جناب فاطمہ جانتی ہیں۔ ایک مرتبہ وصیت کو آگے بڑھایا، آگے بڑھانے کے بعد کہا کہ یہ کفن حسن کا ہے۔ آخر میں ایک کفن بچا، پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ آخری کفن بھی حسن کا ہے، اس لیے کہ جنت سے حسن کے لیے 2 کفن آئے ہیں۔ ایک مرتبہ ننھی 4 سال کی بچی زینب نے اپنی ماں فاطمہ سے پوچھ لیا، اماں حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا ہے؟ ایک مرتبہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا زینب، حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، اس لیے کہ تیرے بھائی حسن کو 2 کفن کی ضرورت پڑے گی، مگر تیرا حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن رہے گا، حسین کو کفن نصیب نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حاضرین کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے دعا کی التماس کی ہے ان کی حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفاء عاجل و کامل مرحمت فرما۔ پروردگار دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہمارا ایمان سلامت فرما۔ یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق اس قابل بنا ہمارا شمار حضرت کے انصار و اعوان میں ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن ابی المحمدین و ابن سید الوسیل، السلام علیکم